ऐज़ान मोहतरम, मातमदारान सैयद उश-शुहदा, इस आलीशान मजलिस को पहली बार यहाँ पर ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। बारहा अपनी मजालिसों में बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई, ना ही मैं बहुत बड़ा ख़तीब, ना कोई ज़ाकिर हूँ, तालिब इल्म हूँ जो भी इल्म हासिल कर रहा, अगर दौरान मजलिस कोई गलती व ख़ता हो तो मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने जवानों से बाद मजलिस इस्लाह का तलबगार। जो मोती शहज़ादी के सदक़े से, उनकी अता से मैं यहाँ पर अपने दामन में जमा करके लाया हूँ। इंशाअल्लाह मक़दूर भर कोशिश करूँगा कि अपनी बात को आपके तहत नज़र बयान कर सकूँ। हज़रत गिरामी क़द्र हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौला अली की शान में कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। ये बात साबित शुदा है कि अली की हक़ानियत का ऐलान पैगम्बर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में किया। अब उसी दौर के बाद एक दौर ऐसा आता है, मैं ज़्यादा तफ़सीली गुफ्तगू आपके सामने बयान नहीं करूँगा, बस कोशिश करूँगा कि आपके सामने जो बात पेश करूँ वो आप समझ जाएँ इंशाअल्लाह। मौला अली के दौर के बाद एक दौर ऐसा आया, एक मलाऊन हाकिम। अब देखिएगा, क़ुव्वत और शजाअत और इश्क़ अली कहाँ कहाँ पर इंसान के दिल में मुनव्वर रहता है। क़ुव्वत कहाँ से मिलती है, शजाअत कहाँ से मिलती है, और वाक़ईन जो हक़ानियत का ऐलान करे वो कभी मीसम की तरह दार पे ऐलान करता है, कभी बूज़र की तरह। ज़ान मोहतरम, हज्जाज हाकिम वक्त, उसने ये ऐलान किया अपने दौर में कि मेरे दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। दुरूद भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बेहतरीन सलवात और पढ़े मिलजुल कर बाबा ये चीज़ें पहले होती है भाई, इसे हटा दो आप। दुरूद भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज्जाज ने ऐलान किया अपने दौर में कि मेरे दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। तो इज़ान मोहतरम, जब यह मनादी करा दी गई पूरे शहर में कि हाकिम वक्त का ये हुक्म है कि अली का नाम लेना हाकिम वक्त की हुकूमत में जुर्म है, तो ऐसे में मौला के एक चाहने वाले, मौला के शायदा मुतावाले, इमाम के चाहने वाले जनाबे अबू दम्माम को जब ये ख़बर मिली तो एक मर्तबा गैज़ में आए, और आने के बाद जब उन्होंने सुना कि मेरे आका का नाम लेना इस दौर में जुर्म बता दिया गया है, तो बाज़ार में आए, उस मकाम पर आए कि जहाँ पर हाकिम वक्त के सिपाही मौजूद थे। अबू दम्माम करीब गए, जाने के बाद एक मर्तबा हाकिमों को देखा, सिपाहियों को देखा, हाकिम के सिपाहियों को, और देखने के बाद मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद फरमाया का हक़ अली के साथ, अली हक़ के साथ। तवज्जो का तालिबों ज़ान मोहतरम, हाकिम वक्त ने क्या ऐलान करवाया कि मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। ऐसे में अबू दम्माम उठे, मौला के चाहने वाले, बाज़ार में आए, चौराहे पर आए, और आने के बाद कहा का हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। अब जैसे ही सिपाहियों ने मंज़र देखा तो एक मर्तबा दम्माम से कहा कि ऐ शख्स कौन है तू, क्या तूने हाकिम वक्त का हुक्म नहीं सुना कि हाकिम वक्त का पैगाम है, ये उसका हुक्म है कि उसके दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है, तो तू अली की मदह क्यों कर रहा है। एक मर्तबा अबू दम्माम कहते हैं कि मैं अली की मदह मरते दम तक करता रहूँगा। अली की मदह
مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ سپاہی کہتے ہیں باز نہیں آئے گا، مانے گا نہیں؟ کہ نہیں، میں کیا، میں مر جاؤں میری نسلیں نہیں مانیں گی، میں مر جاؤں میری نسلیں نہیں مانیں گی۔ ایک مرتبہ دمام کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا، کہ دربار میں لے کر آئے حاکم وقت کے پاس۔ حاکم وقت نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو دمام ہے، کہ یہ دمام ہے، کہ اس کا جرم کیا ہے؟ کہ اس نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہ کیا؟ کہ جو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے، تو اس نے کہا، علی کی حقانیت کا اعلان کیا۔ یہ بیان یہ دے رہا ہے، یہ علی کی مدح اس طرح سے کر رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ دمام یہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو دمام کہتے ہیں کہ سن ملعون، ابھی تک تو چوراہے پر کہہ رہا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی حاکم نے یہ منظر دیکھا، جلاد کو حکم دیا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ دمام کو لٹا دیا گیا زمین پر، کوڑے مارے گئے۔ اب جیسے ہی پہلا کوڑا مارا تو دمام نے کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دوسرا کوڑا مارا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد جب دمام کے اندر حالت نہ بچی، مرنے کی علالت پر آ گئے، تو ایک مرتبہ جلاد نے دیکھا کہ لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ دمام کے لبوں تک اپنے کان کو پہنچایا، پہنچانے کے بعد غور سے سنا تو دمام کہہ رہے تھے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حاکم سے کہتا ہے کہ بڑا ضدی ہے، بڑا پکا چاہنے والا ہے، یہ تو ابھی بھی حق علی کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے، کہ کیا کیا جائے؟ حاکم نے کہا اسے قتل کر دو۔ حاکم نے کہا کہ اسے قتل کر دو، کہ قتل کر دیں۔ ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکالی اور دمام کو قتل کرنا چاہا تو کسی نے، مشیر نے کہہ دیا اما اسے کیا مار رہے ہو، یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، چھوڑو، یہ 1-2 گھنٹے کا بس زندہ رہے گا، اس کے بعد خود مر جائے گا، اسے گھر پہ آپ چھوڑوا دیں۔ اب جیسے حاکم نے کہا یہ ماجرا ہے، کہا بالکل، کہ ٹھیک ہے، پھر چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ اسے گھر پر چھوڑ آئیں۔ اب دمام کو گھر پر لے جایا گیا، دمام اپنے آستانے پر لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ تو ایک مرتبہ دمام تڑپ رہے تھے، درد میں بے چین تھے۔ اب کیفیت سنے گا، دیکھیے گا علی کا چاہنے والا کس کس منزل پر، کس کیفیت پر، کس مرحلوں پر اور کس قدر و منزلت پر علی کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے، جو کبھی باز نہیں آتا۔ یہ ہے علی کے چاہنے والی کی پہچان۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ دمام تڑپ رہے ہیں، درد میں بے چین ہیں، تو ایک مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا اتنی طاقت دے دے، توجہ فرمائیے گا، کہ مولا اتنی طاقت دے دے، اتنی طاقت مجھے دے دے کہ اس کے دربار میں دوبارہ جاؤں اور کہوں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ابھی یہ دمام کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں علی آئے کہ مولا آ گئے، مولا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہ دمام کیا ماجرا ہے؟ کہ مولا کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے۔ جملہ سنیے گا، مولا کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے۔ تو ایک مرتبہ امام علی فرماتے کہ دمام کاش تو نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا، کاش تو نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا۔ دمام تو نے ہمیں یہاں بلایا، ہم یہاں پر آ گئے۔ دمام ماجرا کا ہے کہ مولا میں نے آپ کی حقانیت کا اعلان کیا، اس کے عوض مجھے یہ سزا دی گئی، بس یہ میری آخری خواہش ہے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ مجھے اتنی طاقت دے دیں، اتنی قوت مجھے دے دیں کہ اس ملعون کے دربار میں دوبارہ جاؤں اور آپ کی حقانیت کا اعلان کروں۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنا دست مبارک دمام کے جسم پر پھیرا، کمر پر پھیرا، کمر پر جیسے ہی پھیرا تو دمام کے اندر قوت، دمام نے اپنے اندر قوت محسوس کی۔ 64 سال کا دمام 30 سال کی جوانی میں بدل گیا، 64 سال کا دمام 30 سال کی جوانی میں بدل گیا۔ ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو ہلایا، پیروں کو ہلایا۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا آپ کا بڑا احسان، آپ نے بڑے احسان کیے۔ امام نے فرمایا کہ دمام ابھی احسان کی انتہا نہیں ہوئی۔ کہا مولا اب بھی احسان کی انتہا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہ دمام جا میں نے تجھے 40 سال کی عمر اور عطا کی۔ یہ 40 سال جو ہے نا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ایک نتیجہ دوں گا، آپ محظور ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ دمام جا میں نے تجھے 40 سال کی عمر اور عطا کی۔ اب دمام نے جیسے ہی یہ سنا تو دمام نے دیکھ لیا کہ امام نے اب ضمانت دے دی،
امام نے اب ضمانت دے دی، میں امام کی ضمانت میں ہوں، امام نے بتا دیا، مجھے امام نے 40 سال تک کی عمر اور عطا کر دی۔ اب ادھر علی چلے ادھر دمام چلا، بہت توجہ کا طالب ہوں، ادھر علی چلے ادھر دمام چلا، دمام پھر سے بازار میں آئے، چورانے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سپاہیوں نے دیکھا